چند حروفوں کو ملا کر ایک کلمہ، ایک کلمے کی شکل میں چند صورتوں کی ابتدا میں چند کلمات کو لایا گیا ہے۔ یہاں پر 3 حروفوں کو اکٹھا کر کے ایک کلمہ لایا گیا ہے، الف، لام اور میم۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اکٹھے نہیں پڑھے جا رہے، ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اکٹھے پڑھیں تو ہم تو الف اور لام اور میم کو، جس طرح کہ دیکھو الحمد، وہاں پر ہم اکٹھا پڑھ لیتے ہیں نا سب کو ملا کر، الحمد الحمد، تو وہاں پر اگر علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو یوں پڑھے نا، یہ الف لام ہا میم دال، وہاں تو ہم ایسا نہیں پڑھتے۔ میرا خیال ہے میں سمجھانے میں کچھ کامیاب ہو رہا ہوں۔ یعنی اگر ہم وہاں پر علیحدہ علیحدہ حرف پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے جی؟ الف، جی لام، ہا میم دال، وہاں تو ہم علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھتے، وہاں تو ہم سب کو ملا کر اکٹھے ہی پڑھ دیتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں جی؟ الحمد۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ 3 حرفوں سے ملا کر اللہ نے ایک کلمہ ذکر کیا ہے۔ مجال ہے دنیا کا کوئی قاری اس کو ملا کے پڑھے؟ اس کو اگر ملا کر پڑھیں تو وہ تو یوں بن جائے گا، کیا علم، علم بن جائے گا۔ کبھی آپ نے اس کو علم پڑھا یا کسی سے سنا آپ نے؟ آپ ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ الف لام میم، تو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ آپ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ یہ وہ کلمات ہیں کہ ان کے حروفوں کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ ان کے حروفوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کا نام ہے حروف مقطعات۔ مقطعات کا معنی علیحدہ علیحدہ کیے ہوئے، تو یہ وہ کلمات ہیں جن کے حروفوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں سورہ یاسین کی ابتدا میں اگر ہم اکٹھا پڑھیں تو وہ یس بن جائے گا، لیکن کوئی یس پڑھتا ہے وہاں پر نہیں، بلکہ کیا، یا کو علیحدہ سین کو علیحدہ۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ یاسین، علیحدہ علیحدہ ہو گیا نا، اگرچہ لکھے ہوئے اکٹھے ہیں لیکن ہم جدا جدا کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ سورہ مریم کی ابتدا میں کاف ہا یا عین صاد، وہاں پر دیکھو علیحدہ علیحدہ حروفوں کو پڑھ رہے ہیں۔ سورہ شورا شروع ہوتی ہے ہا میم عین سین قاف، علیحدہ علیحدہ کر کے ہم وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح الف لام را، الف لام میم را، علیحدہ علیحدہ ہم کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں مقطعات۔ مقطعات کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم آپ ترجمے والا اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی مائی کے لال نے آج تک اس کے نیچے کچھ لکھا ہو تو مجھے بتا دینا۔ اس کا ترجمہ کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مقطعات علماء بعض کہتے ہیں متشابہات میں داخل ہیں، بعض کہتے ہیں متشابہات میں داخل نہیں ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے ان کا حقیقی معنی، ان کی حقیقی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید اللہ تعالیٰ نے ان کا معنی بتا دیا تھا لیکن ان کے معنی کو آگے بیان کرنے سے روک دیا تھا۔ تو وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ راز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے کون سی باتیں بتائی ہیں کہ جن کے نہ بتانے سے دین میں حرج واقع ہو، اور اس کا معنی بیان نہ کرنے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے اس کا معنی نہیں بیان فرمایا۔ تو یاد رکھیں یہاں پر مفسرین جو عرب ہیں وہ یہ کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اس لفظ سے اپنی مراد بہتر جانتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم آگے جا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کیا ان کا معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو علم غیب صرف اور صرف کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے۔
یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں اس کا معنی بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے، اس کی بھی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہی اس کے معانی کو جانتا ہے، ان کے معانی کو جانتا ہے۔